آج کا نوجوان جو بغیر کچھ کیے، جو بغیر محنت کیے ہوئے، بغیر وہ درد محسوس کیے ہوئے جو کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جس مشقت سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، اس میں آپ کو ایک پین سے گزرنا پڑتا ہے، وہ پین سے گزرنا نہیں چاہتا۔ جب وہ اس پین سے نہیں گزرے گا، اس درد کو محسوس نہیں کرے گا، تو حقیقی زندگی کو کیسے محسوس کرے گا؟ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ آج کا موضوع جو میں نے چوز کیا وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے، آج کے سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے، آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اس کا نام میں نے رکھا ہے تن آسانی، ایزی منی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈاؤٹڈلی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو آج کا سوشل میڈیا ہے یہ بچوں کے لیے میری سوچ کے مطابق تو بہت ہارمفل ہے۔ اس کے کچھ فائدے ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ بالکل ہی غلط ہے، لیکن اس کے نقصانات بہت سارے ہیں، کیونکہ یہ اس سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے ہمارے بچے جو دنیا کی حقیقتیں جو ہیں کہ زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں اور زندگی کیسے آگے بڑھتی ہے اور زندگی میں کیا کیا اسٹرگلز ہیں، رشتے کیا ہیں، رشتوں کا مطلب کیا ہے، رشتوں کی پہچان کیا ہے، اس کو بھولتے جا رہے ہیں۔ یہ آج کا سوشل میڈیا انتہائی ڈسکنیکٹڈ ہے، جیلی ہے، سپرفیشل ہے، آرٹیفیشل ہے، مٹیریلسٹک ہے، آج کے بچوں کی روح کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ یہ آج کے بچوں کو شکر گزاری، اللہ کی شکر گزاری سے محروم کرتا چلا جا رہا ہے۔ آج کا بچہ جو چیز اس کو ملتی ہے وہ اس کا شکر نہیں ادا کرتا اللہ کا، اور ہر لمحہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان پہ شکایت ہی آتی ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے اور میرے پاس وہ نہیں ہے۔ یہ آج کا نوجوان اس میڈیا کو دیکھتے ہوئے، اس سسٹم کو دیکھتے ہوئے جس تیزی سے دوڑ رہا ہے اور بھاگتا چلا جا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ باہر ٹریول کرتے ہیں کہ خاص طور پہ یہ جو سارا سسٹم ہمیں ملا ہے امریکہ سے اور یورپ سے، خاص طور پہ امریکہ میں نے دیکھا کہ جتنی لائف فاسٹ ہے کہ ایک شخص 2 3 نوکریاں کر رہا ہے۔ اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو اس کی روح سے انسان کو اپنی یہ سپیڈ کم کرنا ہوگی، یہ پیس کم کرنا ہوگی، اپنی روح کی بات کو سننا ہوگی، نیچر کے قریب ہونا ہوگا، لوگوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو استوار کرنا ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو رینیو کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ ہم اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ ہم ہر چیز کو گول اورینٹڈ بنا رہے ہیں، یعنی جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ہمیں یہ فائدہ ہوگا، اتنے کا فائدہ ہوگا، اس میں سروس کا پہلو کہیں نہیں ہے، خدمت کا پہلو کہیں نظر نہیں آ رہا، اس میں خوشی کا پہلو نظر نہیں آ رہا، اس میں ہارڈ شپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کا نوجوان جو بغیر کچھ کیے، جو بغیر محنت کیے ہوئے، بغیر وہ درد محسوس کیے ہوئے جو کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جس مشقت سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، اس میں آپ کو ایک پین سے گزرنا پڑتا ہے، وہ پین سے گزرنا نہیں چاہتا۔ جب وہ اس پین سے نہیں گزرے گا، اس درد کو محسوس نہیں کرے گا، تو حقیقی زندگی کو کیسے محسوس کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑی ایک ڈیلیما ہے آج کے نوجوان کا، کہ وہ اس پین سے گزرے بغیر وہ سب چیز حاصل کرنا چاہتا ہے جو وہ دیکھتا ہے کہ کسی دوسرے کے پاس ہے۔ اس میں بھلے وہ رشتے رہیں یا نہ رہیں، اس میں وہ محبتیں رہیں یا نہ رہیں، اس میں اس کی روح بے شک
اس کو نقصان پہنچے، اس کے اندر وہ فیلنگ رہے یا نہ رہے، وہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ جو کسی اور بندے کے پاس اپنے سے بڑے، اپنے سے زیادہ امیر بندے کے پاس موجود ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بٹن دبائے اور کھانا حاضر ہو جائے، وہ ایک بٹن دبائے، وہ سب چیزیں، دنیا کی آسائشیں حاضر ہو جائیں جو وہ سوچ سکتا۔ یہ سب اس طرح ہوتا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ایزی وے آپ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ زندگی ایک ایکو کی طرح ہے، آپ اس میں جو بھیجیں گے وہی باؤنس ہو کے واپس آتا ہے۔ آج جو آپ بوئیں گے وہی کل آپ کو کاٹنا پڑے گا، جو آپ دوسروں کو دیں گے اللہ آپ کو وہی یا اس سے بہت زیادہ بھی لٹا سکتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں آپ بدگمان ہوتے ہیں، در حقیقت وہ خوف، وہ چیز آپ کے اندر خود ہوتا ہے۔ دوسروں کو آپ جج نہ کریں، کیونکہ اس طرح کوئی آپ کو بھی جج نہیں کرے گا۔ ہم بات بات پہ دوسروں کو جج کرتے ہیں، بات بات پر دوسروں کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں۔ دوستوں کو ہم امتحان میں ڈالتے ہیں، ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کی محبتیں ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح لوگوں کو امتحان میں ڈالیں گے اور ان کے خلوص کا امتحان لیں گے تو یاد رہے کہ آپ بھی اسی امتحان میں پڑیں گے، کوئی آپ کو بھی امتحان میں ڈالے گا۔ زندگی کی یہ سب حقیقتیں سوشل میڈیا میں تو بہت کم نظر آتی ہیں۔ یہ اصول آپ کے بچوں کو جینا سکھاتے ہیں، اسٹرگل سکھاتے ہیں، کوشش کرنا سکھاتے ہیں، رحم دلی سکھاتے ہیں، دوسروں کے لیے سوچنا سکھاتے ہیں، دوسروں کی تکلیف سے آگاہی سکھاتے ہیں۔ یہ وہ تمام اصول جو میں نے اوپر بیان کیے آپ سیکھتے ہیں کس سے؟ سب سے پہلے تربیت سے اور پھر تعلیم سے۔ یاد رکھیں، غلاموں سے سب سے پہلے 2 چیزیں واپس لی جاتی ہیں، اور اس میں سے ایک چیز خصوصاً تعلیم۔ جب آپ کسی بھی غلام قوم سے تعلیم واپس لے جاتے ہیں، چونکہ تعلیم ہی انسان کو آزاد زندگی گزارنے کی، کون سی آزاد زندگی جس میں اسٹرگل ہو، کوشش ہو، تحقیق ہو، آرزو ہو، ہمت ہو، رحم ہو، شعور ہو، ہمدردی ہو، اپنے رائے کی آزادی ہو، صحت ہو، عزت ہو۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک سوچ، ایک تعلیم پیدا کرتی ہے کسی غلام قوم میں۔ تو جب آپ اس غلام قوم سے وہ تعلیم واپس لے لیں گے تو یہ سب چیزیں جو وہ آرزو پیدا کرتی ہے، وہ جو چنگاری پیدا ہوتی ہے، وہ اس قوم سے واپس لے لی جاتی ہے۔ اور جہاں یاد رہے کہ جہاں دماغ غلام بن جائے وہاں زنجیروں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ ہم شاید ذہنی طور پہ غلام ہیں۔ آج کے بچوں کو سیکھنا ہوگا کہ تحقیق کیوں ضروری ہے۔ ایک تحقیق مکمل ہونے میں برسوں لگتے ہیں، اور بچوں میں یہ صبر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس تحقیق اور کاوش کے کامیاب ہونے کی صورت میں آپ غلامی سے نکل پائیں گے۔ اگر ہم ہر چیز کے لیے اہل مغرب کی طرف دیکھنا نہیں چھوڑیں گے، درد برداشت نہیں کریں گے، صبر نہیں کریں گے۔ کون سا صبر؟ وہ جو کام آپ کر رہے ہیں، وہ جو تحقیق آپ کر رہے ہیں، وہ جو چیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو ٹائم لگ رہا ہے، وہ جو منزل جو آپ کو ابھی دور نظر آتی ہے، وہاں پہنچنے تک ایک صبر، ایک جو محنت ہے، وہ اگر آپ برداشت نہیں کریں گے، راتوں رات امیر ہونے کے خواب سے باہر نہیں آئیں گے، ایزی منی کا خیال نہیں چھوڑیں گے، تو پھر ہم اس غلامی سے کبھی نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ کسی نے کیا 6 اصول بیان کیے غریب رہنے کے لیے۔ اگر آپ کوئی قوم ذہنی طور پہ غلام ہو، اب وہ غریب رہنا چاہے، تو انہوں نے کہا کہ 6 کام آپ کریں، آپ کبھی اس سے باہر نہیں آئیں گے۔ سارا دن ٹی وی دیکھتے رہیں اور لیٹے رہیں، بیٹھے رہیں، کوئی پازیٹیو ہابیز آپ اپنی ڈیولپ نہ کریں۔ تیسرا کیا؟ آپ کی زندگی میں کوئی پیشن ہی نہ ہو۔ چوتھا یہ کہ آپ ہمیشہ اپنے کمفرٹ زون میں رہیں، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
آپ اپنا کمفرٹ چھوڑے ہی نا۔ پانچواں کیا، میریکلز کا انتظار کریں، کچھ عجیب چیز ہو جائے گی، کوئی ایسا میریکل ہوگا کہ ہم امیر ہو جائیں گے، لاٹری لیں گے راتوں رات اربپتی ہو جائیں گے، بس اسی کا انتظار کریں کہ یہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ میں دے گا۔ اور چھٹی اور آخری چیز، اپنے پرابلمز کا، اپنے مسائل کا ذمہ دار ہمیشہ دوسروں کو اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے میڈیا اور جو دوسرے ذرائع ہیں ایڈورٹیزمنٹس کے، ان کے ذریعے کالجز، یونیورسٹیز کے جو ایڈز آتے ہیں، جو ان کے اوپر ان کا جو پرچار کیا جا رہا ہے، اس پہ زیادہ سے زیادہ زور اس بات پہ ہے کہ آپ لمب سے ڈگری حاصل کر لیں گے تو اتنے کی نوکری مل جائے گی۔ یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے جی، NCA کی ڈگری حاصل کر لیں گے تو آپ کو اتنے کی بڑی نوکری ملے گی، اور اگر آپ نے فلاں یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کر لی تو یہ اتنی کی نوکری ملے گی، اور اگر فلاں سے لیں گے تو یہ سو آن۔ مطلب ہم یونیورسٹیوں کا جو معیار ہے وہ بھی ہمارے ہاں اس کی جو ریٹنگ ہے وہ اس کے میڈیا کے اوپر اس کا پرچار اس طرح ہے کہ اب یہاں سے نوکری حاصل کریں گے تو آپ کو اچھی نوکری ملے گی، اس سے کریں گے تو اچھی نوکری نہیں ملے گی۔ یہ ہے ہمارا لیول یونیورسٹیوں کو جانچنے کا اور کرنے کا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکری پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں، سائنٹسٹ نہیں، سوچنے والے نہیں، دانشور نہیں، عظیم لوگ نہیں پیدا ہوتے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو آسانی سے نہیں بلکہ اپنی محنت، کاوش، پیشن، اپنے کام سے محبت اور دوسروں کے لیے کچھ کر گزرنے کے جذبے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہی ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا، بچوں کو تن آسانی سے دور کرنا ہوگا اور ان کو بتانا ہوگا کہ میریکلز کا انتظار نہ کریں۔ کیا خوب کہا نواب رسول اللہ خان صاحب نے، کب اشک بہانے سے ٹلی ہے شب ہجراں، کب اشک بہانے سے ٹلی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے بچے ہمیں کہیں، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ اٹھائیں گے۔ کیا کہیں؟ آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ اٹھائیں گے، آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے۔ جب ہم اپنے نوجوان کو بتانے میں کامیاب ہو گئے کہ زندگی میں کوئی بڑا کام کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، درد برداشت کرنے کی ہمت ہونی چاہیے، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ترقی کی منزل طے نہ کر سکیں۔ بقول شاعر، ان بچوں کے لیے جو یہ سوچ لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو یاد رہے کہ جو کبوتر پر جپڑنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ٹاٹا کتنی بڑی کمپنی ہے انڈیا کی، مگر اس کے پیچھے آپ اس کی سٹرگل کو دیکھیں، وہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں ختم ہوا۔ کافی دفعہ مجھے لوگوں نے پوچھا کہ آپ پائلٹ کیسے بنے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شاید شروع سے پائلٹ تھا۔ ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے جو سٹرگل ہے وہ اگر میں بیان کروں تو اس کے لیے مجھے 2-3 گھنٹے چاہیے ہوں گے کہ کدھر سے میں شروع ہوا اور کب میں اس مقام پہ پہنچا۔ یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت درد ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے جب آپ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں۔ ایک اور بہت بڑی مثال ایلان مسک، آپ اپنے ملک کی مثال لے لیجیے، ایدی صاحب کی، کتنی محنت کی ساری زندگی انہوں نے، اور پھر دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس بنائی۔ لیکن اگر آپ ان کو سٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے زندگی میں کیا کچھ کیا اس چیز کو حاصل یہاں تک پہنچنے کے لیے۔ ایک اور بہت بڑی مثال جو ہمارے ملک کی ہے، وہ اگر آپ اس مثال کو آج سے 30 سال پہلے کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے جو انہوں نے کی، ڈاکٹر محمد امجد ثاقب صاحب جو اخوت کے بانی ہیں، ورلڈ لارجسٹ اسلامک مائکرو فائنانس آرگنائزیشن انہوں نے بنا دی۔ 2023 تک 194 ارب روپیہ وہ لوگوں کو انٹرسٹ فری لون دے چکے، 194 بلین روپیز انٹرسٹ فری۔ اندازہ لگائیے کہ اس بندے نے یہ کیسے اچیو کیا۔ اس کے پیچھے ایک محنت ہوگی، ایک درد ہوگا، لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا احساس ہوگا، اور یہ سب چیزیں
یونیورسٹی سے نہیں آتی، اچھے کالجز سے نہیں آتی، یہ آپ کا اندر کا ایک فیلنگ ہے، یہ آپ کی ایک تربیت ہے، جو آپ کی ایک اچھی تعلیم ہے جو آپ کو سکھاتی ہے، تب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے بچے آج کا سوشل میڈیا دیکھ دیکھ کر اپنے اندر کے اس انسان کو پہچاننا چھوڑتے جا رہے ہیں جو سکھاتا ہے محبت، محنت، دوسروں کے لیے درد، کاوش، جذبہ، جنون، حق کی بات، انصاف، انسانی روح کا تقدس، انسانیت، رحم دلی اور تمام وہ انسانی جذبے جس میں انسانوں کی خدمت مقصد ہوتا ہے۔ اور ان سب کے لیے آپ کو ایک سسٹم سے گزرنا پڑتا ہے، ایک پین سے گزرنا پڑتا ہے۔ تن آسانی میں رہ کے یہ سب چیزیں آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ توجہ کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔